کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جس کا نام تھا چنارپور۔ ہرے بھرے کھیت، مٹی کی خوشبو اور شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگتا تو آسمان سرخی مائل سنہرا ہو جاتا۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی ایک سادہ دل، نرم مزاج مگر بہت حسین لڑکی، مہک۔ مہک کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی اور شام کو اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتی۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوتے مگر اس کے خواب آسمان سے بھی اونچے تھے۔ مہک کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی پڑھائی مکمل کر کے استاد بنے تاکہ گاؤں کی باقی بچیاں بھی پڑھ سکیں۔ لیکن گاؤں میں سب کی سوچ ایک جیسی نہیں تھی۔ یہاں لڑکیوں کے خواب اکثر ان کی جہیز کے ساتھ دفن کر دیے جاتے تھے۔ مہک کے باپ کریم دین ایک ایماندار کسان تھے۔ وہ بیٹی کے خوابوں کو سمجھتے تھے مگر حالات ان کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ مہک کی ماں کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 9 سال کی تھیں۔ تب سے اس نے ماں اور بیٹی دونوں کا کردار خود ہی نبھایا۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے مہک کی ملاقات ایک اجنبی لڑکے سے ہوئی، عادل۔ وہ شہر سے آیا ہوا تھا اپنے ماموں کے گھر۔ عادل تعلیم یافتہ، خوش گفتار اور مہذب لڑکا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اس کی باتوں میں کھو جائے۔ پہلی بار جب مہک نے اسے دیکھا، وہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس کھڑا پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ مہک کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ یہ احساس نیا تھا، جیسے موسم بہار اچانک اس کی زندگی میں اتر آیا ہو۔ کچھ دن بعد اسکول کے باہر وہ دوبارہ ملے۔ عادل نے سلام کیا اور مسکرا کر کہا، تم روز اسی وقت اسکول آتی ہو؟ مہک نے نظریں جھکاتے ہوئے بس اتنا کہا، جی۔ یہ جی ہی ان کے درمیان پہلی بات تھی جو آہستہ آہستہ تعلق میں بدل گئی۔ عادل کو گاؤں کی سادگی پسند تھی اور مہک اس کی باتوں سے دنیا دیکھنے لگی تھی۔ وہ اکثر شام کو کھیت کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ عادل اسے شہر کی روشنیوں، یونیورسٹی کی زندگی اور خوابوں کی آزادی کے قصے سناتا، اور مہک خاموشی سے سنتی رہتی، گویا کہ وہ ہر لفظ کو دل کے کسی نرم گوشے میں محفوظ کر رہی ہو۔ لیکن محبت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن گاؤں کے چند بزرگوں نے مہک اور عادل کو اکٹھے دیکھ لیا۔ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، الزامات لگائے اور مہک کے باپ کو تانے دینے لگے۔ کریم دین کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مہک کو گھر سے نکلنے سے روک دیا۔ مہک چپ تھی مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ عادل کے لیے بھی حالات خراب ہو گئے۔ اس کے ماموں نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مہک سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ شہر لوٹ جانے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جانے سے پہلے وہ مہک کے گھر کے باہر آیا۔ رات کے اندھیرے میں چاندنی کھیتوں پر پھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مہک۔ وہ کھڑکی کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور لبوں پر خاموشی۔ عادل نے کہا، میں واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ مہک نے کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند ٹوٹے بادلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ مہک نے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور استاد بن گئی۔ اب وہ وہی خواب پورا کر رہی تھی جو کبھی اس نے عادل کے ساتھ بانٹا تھا، گاؤں کی بچیوں کو پڑھانا تاکہ ان کے خواب کبھی ادھورے نہ رہیں۔ لیکن اندر کہیں ایک گوشہ خالی تھا۔ ہر شام جب سورج غروب ہوتا، وہ اسکول کی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھتی اور سوچتی، کیا وہ کبھی لوٹے گا؟ 5 سال گزر گئے۔ عادل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لوگ بھول گئے مگر مہک نہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک کار آ کر رکی۔ شیشے سے چہرہ نظر آیا۔ وہ عادل تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ اب وہ ایک کامیاب انجینئر تھا اور سب سے بڑی بات، اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔
مہک کے گھر جا کر اس نے کریم دین سے کہا، چچا، میں مہک سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا خواب چھیننے نہیں آیا، بلکہ اس کے ساتھ وہ خواب جینے آیا ہوں۔ کریم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے بیوی کی روح سے کہہ رہے ہوں، دیکھ لو، ہماری بیٹی کا نصیب اچھا ہے۔ چند ہفتوں بعد گاؤں کے بیچوں بیچ شادی کی تقریب سجی۔ مہک لال جوڑے میں، مگر چہرے پر وہی سادگی، وہی پاکیزگی۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہ محبت صرف دو دلوں کی نہیں، دو خوابوں کی جیت ہے۔ پوری بارات تالیوں سے گونج اٹھی۔ گاؤں کی وہ لڑکیاں جو کبھی چپ چاپ رہتی تھیں، اب مسکرا رہی تھیں، کیونکہ آج انہوں نے دیکھا کہ اگر نیت صاف ہو تو محبت وقت کو بھی بدل دیتی ہے۔ مہک اور عادل کھیتوں کے بیچ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی لڑکی کی محبت نہیں، بلکہ ان سب دلوں کی ہے جو خاموش رہ کر بھی سچی محبت کرتے ہیں۔ وقت شاید امتحان لیتا ہے، مگر سچی محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔